السلام علیکم ورحمۃ اللہ بچوں، آئیں کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کیا یاد کریں گے ماما؟ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ آج تو کوئی نیا سبق لگ رہا ہے۔ جی بالکل، اس سیگمنٹ کا نام ہے شرائط بیعت یاد کریں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ قادیان 2025 کے اختتامی خطاب میں شرائط بیعت پر توجہ کرنے کی تحریک فرمائی، تو ہم آج پہلی شرط بیعت یاد کریں گے۔ پہلی شرط بیعت: اول، بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔ جی تو بچوں، آپ یہ شرائط بیعت یاد کر رہے ہیں؟ جی آپ کو آتی بھی ہے؟ جی، ٹھیک ہے، شاباش۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم سے ہے، تو بچوں آپ میرے ساتھ دہرا لیں۔ اللہم اللہم انی اسألوک انی اسألوک حبک حبک و حب من یحبک وحب من یحبک والعمل الذی والعمل الذی یبلغنی یبلغنی حبک۔ حبک۔ اللہم اجعل اللہم اجعل حبک حبک احب الی احب الی من نفسی من نفسی و اہلی واہلی ومن الماء البارد۔ ومن الماء البارد۔ جی تو اب میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد۔ اور اس کا ترجمہ ہے: اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے خدا، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری لگے اور اچھی لگے۔ تو بچوں دیکھیں یہ کتنی پیاری دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی محبت مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ یاد ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی؟ جی ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، اور 40 اطفال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کتابچے میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 احادیث جمع کی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بار کون سی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 8، اور یہ آپ میرے ساتھ دہرا لیں پہلے۔ اسلم تسلم۔ اسلم تسلم۔ جی، اور اس کا ترجمہ ہے: اسلام لا تو ہر خرابی، برائی اور نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر خرابی اور نقصان یا برائی سے اس سے ہماری حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کس کو یاد ہوئی ہے یہ حدیث؟ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی اور پیاری سی حدیث ہے۔ مجھے جی سنا دیں۔ اسلم تسلم۔ جی شاباش۔ جی اس کے بعد سیگمنٹ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام یاد کریں، اور اس بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عربی الہام ہے۔ آپ میرے ساتھ دہرا لیں: وسع مکانک۔ وسع مکانک۔ جی، اور اس کا ترجمہ ہے: تو اپنے مکان کو وسیع کر۔
جی تو بچوں اس الہام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح سے خوشخبری بھی دی تھی کہ جو لوگ مہمان آتے ہیں وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے جائیں گے، ان سے ملاقات کے لیے جو لوگ مہمان آتے ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے۔ جیسے کہ پہلے جلسے پہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ شامل ہوئے تھے؟ جی کتنے؟ 75۔ جی 75۔ اور اب آپ نے دیکھا ہے نا کہ کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جلسے پہ، کتنی زیادہ حاضری ہوتی ہے۔ تو جلسہ سالانہ قادیان پر بھی حضور نے بھی یہ ذکر کیا تھا، فرمایا تھا کہ قادیان میں کتنا بڑا جلسہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی تو اب مجھے یہ الہام کون سا بچہ سنائے گا؟ میں۔ یاد ہو گیا آپ کو؟ جی۔ سنا دیں پھر۔ وسع مکانکا۔ جی شاباش۔ اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم نے 26واں شعر یاد کرنا ہے، یعنی 26۔ جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایقان آپ ہمیں یہ والا شعر پڑھ کر سنا دیں۔ أما النساء فحرمت إنكاحها زوجا له التحريم في القرآن۔ جی شاباش۔ اور اس کا ترجمہ ہے، عورتوں سے متعلق تو یہ حکم ہوا کہ ان کا نکاح ایسے خاوند سے جس کی حرمت قرآن میں آ گئی، حرام کر دیا گیا۔ جی تو بچوں اس کا تھوڑا سا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ قرآن کریم نے محرم رشتے بتا دیے، ایسے رشتے بتا دیے کہ ان رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی عورتوں کی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔